الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے اور ہم سب کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جتنے احکامات دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، کچھ وہ ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے. کچھ وہ ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور بھائی کچھ وہ ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات کرنے ہیں، بجا لانے ہیں، ان کو اوامر کہا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احکامات سے ہمیں رکنا ہے، باز رہنا ہے، ان کو نواہی کہا جاتا ہے. اور جب تک یہ دونوں باتوں پر عمل نہ کیا جائے، کرنے والے کیے جائیں، نہ کرنے والوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، جب تک یہ پورے نصاب پر عمل نہ کیا جائے تو بھائی اسلام کا رنگ نہیں چڑھتا. آپ اس کو طبی طور پر سمجھ لیجئے. ہمیں حکیم حضرات، طبیب، ڈاکٹر
کسی بیماری میں کسی مسئلے میں جب دوائی دیتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں بھائی آپ نے یہ کھانا، یہ غذا کھانی ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ مفید اور غیر مفید دونوں باتیں بتاتے ہیں۔ بھائی آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ نرم غذا کھائیں گے، آپ کھچڑی کھائیں گے، آپ نے ثقیل اور بوجھل غذا سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، آپ کے لیے مفید ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو نہیں کھانا، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ۔ تو بھائی ہم دونوں پر ایک ہی وقت میں عمل کرتے ہیں یا ان میں سے ایک کو لے لیتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دونوں پر عمل کرتے ہیں، تو علاج ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ کرنے والی کر لیتے اور چھوڑنے والی سے اپنے آپ کو بھائی کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے۔ بالکل یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ اور بھائی اگر آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر ہمیں یوں محسوس ہونا کہ یار ہم کر بہت کچھ رہے ہیں لیکن رنگ نہیں چڑھ رہا، دل میں کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، تربیت اور اصلاح میں جہاں تک میں جانا چاہ رہا ہوں پہنچ نہیں پا رہا، تو وہاں انہی دو میں سے کہیں کوتاہی ہوگی۔ جیسے ہماری یہ مسجد ہے نا، ابھی گرمی آئے گی، اس میں 4 کی جگہ 6 اے سی چلا دو، اور بس یہ جو 2 ونڈو ہے نا یہ تھوڑی سی کھول دو، تو بھائی یہ اے سی جو ہے یہ کولنگ کر دیں گے؟ حالانکہ اے سی پورا کام کر رہے ہیں، اے سیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پورا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، وہ سارا کچھ جیسے جیسے آ رہا ویسے ویسے۔ حکیم حضرات نے بس چیک کر کے کہتے ہیں بھائی آپ کا جگر کام نہیں کر رہا، آپ کھا تو بہت کچھ رہے ہیں لیکن جیسے کھا رہے ہیں وہ ویسے ہی نکل رہا ہے، خون نہیں بن رہا۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے بہت کچھ ہیں، ماشاءاللہ حج بھی بہت، عمرہ کرنا چاہیے، عبادات بہت ہیں، لیکن جن چیزوں سے منع کیا ہے پرہیز نہیں کر رہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ نہیں رہے، تو کرنے کو تو وہ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا رنگ ان پر چڑھ نہیں رہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ تبھی شرافت ان کو حاصل ہے، وہ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، بڑے سلجھے ہوئے ہوتے۔ وہ نہ کرنے والی ساری چیزوں پر اچھی طرح قابو رکھتے اپنے آپ پر، جھوٹ وہ نہیں بولتے، بے ایمانی وہ نہیں کرتے، ظلم وہ نہیں کرتے، کسی کا حق وہ نہیں مارتے، کسی کو گالی وہ نہیں دیتے، کسی سے لڑتے نہیں، بہت اچھا، لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بھائی ساتھ ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کی بھی کوئی پرواہ نہیں، حج فرض ہوئے 30 سال ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ نہ کرنے والی چیزوں پر ماشاءاللہ ان کا بہت اچھی طرح مضبوط ہاتھ ہے، لیکن جو چیزیں کرنی ہے ان کی طرف توجہ نہیں، تو بھائی وہ بھی آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اپنی تربیت کو کبھی بھی مکمل رنگ ان پر نہیں چڑھے گا۔ تو اسلام، اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے بھائی وہ کتنی طرح کی ہے؟ کچھ کرنی ہے، کچھ نہیں کرنی۔ جو کرنی ہے ان کو اوامر اور معروف کہا جاتا ہے، اور جن سے رکنا ہے ان کو نواہی اور منکر کہا جاتا ہے۔
لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ معروف اور منکر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون. معروف کا معنی ہوتا ہے جانی پہچانی چیز. بھائی معروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیز، جس کی پہچان مسلم معاشرے میں ہو اس کو بھائی کہا جاتا ہے معروف. منکر اسے کہا جاتا ہے، منکر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، نامانوس. بھائی معروف کا معنی جانی پہچانی، منکر کا معنی اجنبی نامانوس. اب قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو ایک حکم دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا. پہلی امتوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، اللہ نے انبیاء کے ذمے لگایا. یہ فریضہ نبیوں نے انجام دینا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ فریضہ تمام مسلمانوں پر عائد کر دیا گیا. بھائی تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے کیا کرنا ہے؟ منع. لہٰذا اسلام میں انفرادی عبادت اب کافی نہیں ہے. بھائی اسلام میں انفرادی نیکی اب کام نہیں دکھائے گی. کوئی بندہ جنگل میں نکل گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، خود اپنی ذات میں بہت متقی پرہیزگار ہے، یہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا. بھائی یہ اسلام پر عمل، وگرنہ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں رہنا چاہیے تھا. بھائی نبوت ملنے سے پہلے حضور علیہ السلام غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے نا. تو نبوت ملنے کے بعد بھی کوئی ثابت کر سکتا ہے اللہ کے نبی کا غار ہیرا میں جا کے بیٹھنا؟ غار ہیرا سے پھر کدھر آئے؟ میدان عمل میں آئے. میدان عمل میں آئے. اللہ کے نبی نبوت سے پہلے غار ہیرا میں، لیکن نبوت ملنے کے بعد میدان عمل میں. چونکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف خود سے نیکی کر لینا کافی نہیں، اس نیکی کا حکم دینا، اس نیکی کو عروج دینا، اس نیکی کو پروان چڑھانا، اس نیکی کی جڑوں کو معاشرے میں مضبوط کرنا، یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اتنا کافی نہیں ہے کہ تم خود برائی نہ کرو، نہ معاشرے میں جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو مٹانا، اس کی جڑ کاٹنا، یہ تم پر لازم اور فرض ہے. تم پر بھائی کیا ہے؟ لازم، اور یہ ایسا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ تعبیر بڑی سخت لگتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے تو بھائی غلط بات نہیں نہ نکل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو جو بات نکلتی ہے وہ 100% درست نکلتی ہے، اس میں تو کبھی بھی شدت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھائی کا حکم دو، تم برائی سے منع کرو. اگر تم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا بھائی کیا کرو؟ انتظار کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، اور وہ عذاب جو ہے وہ تمہاری زندگیوں کا سکون چھین لیں گے. اور بھائی یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. پہلی امتوں پر اللہ کے عذاب کی شکل اور تھی. پہلی امتوں پر اللہ کے عذاب کی شکل اور تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل اور ہے. پہلی امتوں پر کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا، اللہ جل جلالہ نے کسی کے چہرے مسخ کر دیے، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسا دیے، کسی پر طوفان آیا.
اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سمندر میں، دریا میں ڈبو دیا۔ بھائی یہ قرآن میں ساری شکلیں ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو عذاب ہے، اگر یہ امت اپنے فرائض ادا نہیں کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب کی شکل مختلف ہے۔ اس پر عذاب آئے گا بے چینی کی شکل میں، اس پر عذاب آئے گا بد سکونی کی شکل میں، اس پر عذاب آئے گا بد امنی کی شکل میں۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ملک میں بد امنی کتنی ہے۔ کل مجھے ایک پروگرام میں میرا وہاں بیان تھا، وہاں ایک نعت خواں دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے مفتی صاحب ہم پورے ملک میں پھرتے ہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم پنجاب سے خیبر پختونخوا میں داخل ہوئے، سی پیک پر کہنے لگے کوئی پوچھنے والا نہیں، سی پیک پر موٹر سائیکلیں بھی چل رہی ہیں، سائیکلیں بھی چل رہی ہیں، سر عام لوٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بد امنی ہے۔ بد امنی بھائی کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے یہاں مہنگائی کا عذاب نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی صورتحال کتنی سنگین ہے؟ ہمارے یہاں اچانک اموات بڑھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اچانک اموات بڑھ رہی ہیں۔ خوبصورت نوجوان 20 سال کے اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، دیکھتے دیکھتے اوگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کیا مسلط کر دیا جائے گا؟ عذاب۔ اور یہ عذاب پہلی امتوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عذاب کی شکل اور رکھی ہے۔ یہاں عذاب آئے گا اولاد کی نافرمانی، یہاں عذاب آئے گا رشتہ دار پہچاننے سے انکار کرے گا، یہاں عذاب آئے گا دن رات کما رہے ہیں پوری نہیں پڑ رہی، یہاں عذاب آئے گا کہ ایسی بددیانتی کی فضا قائم ہوگی بندہ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار نہیں کر سکتا۔ یہ سارے اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور ہو کیوں رہا ہے؟ ہمارے یہاں تصور یہ بنا دیا گیا ہے بھائی ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر کسی نے۔ اب اسلام میں اپنی اپنی قبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں برائی کو مٹانا ہے، اسلام میں اچھائی کو رواج دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں مؤذن بلند آواز سے کیا کہتا ہے؟ بھائی اذانیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف ہے، اسلام میں نیکی کا اعلان ہونا ہے۔ بہت سے لوگ بڑا شور مچاتے ہیں جی اسپیکر میں اعلان کیوں ہوتا ہے، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پہلی بات 1400 سالوں سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا عمل اجماع امت ہے کہ اذان کس طرح دی جائے گی؟ بلند۔ چونکہ اس امت کو اچھائی کو عام کرنے کا حکم ہے، اچھائی کے اعلان کرنے کا حکم ہے، اس امت کو برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا حدیث میں، بلال اذان دو اور انگلیاں کانوں میں رکھ کے دو، اس سے آواز بلند ہوتی ہے۔ اس سے بھائی کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے۔ اور شروع اسلام میں جب سپیکر نہیں تھا، آج بھی آپ مسجد نبوی کی جو روضہ رسول کے پاس والے جو مینار ہے نا، بھائی آپ حضرات نے وہ جو پرانے مینار ہیں ان پر غور کیا؟ آج بھی ان میناروں میں وہ 2 دروازے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، کھڑکیاں؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، بھائی مؤذن کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے جب حی علی الصلاۃ پہ جاتا مؤذن، پہلے اللہ اکبر یہی کھڑا ہو کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی یہی۔ جب حی علی الصلاۃ کی باری آئی مؤذن یہاں سے اور کھڑکی میں جائے گا، آپ دیکھیے وہ مینار کی چوڑائی کتنی ہے، منہ باہر نکالے گا، لوگوں کی طرف رخ کر کے کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر اور مینار کے ادھر جائے گا، ادھر جا کے منہ باہر نکال کر کیا کہے گا؟ حی علی
اسی کو اب سپیکر آ گیا، ضرورت نہیں ہے، لیکن بھائی تھوڑا سا چہرہ پھیرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسی کے لیے ہے کہ اس امت کا کام ہے اچھائی کے علم کو بلند کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے۔ اور بھائی بنی اسرائیل پر سب سے پہلا جو بگاڑ آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی جو خرابی آئی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی خرابی آئی، انہوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلا بگاڑ آیا، جو پہلی خرابی آئی وہ یہ کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو برے کام سے روکتا، کہتا یہ نہ کیا کر، یہ غلط ہے، اگلے دن اسی بھائی کے ساتھ مزے سے بیٹھ کر کھاتا پیتا، اسی طرح اٹھتا بیٹھتا۔ ایک بھائی متقی اور دوسرا بھائی جو ہے وہ بے ایمان ہے، دیکھ کر اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پھر بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا، سب کے دلوں کو گڑبڑ کر دیا، سب کے دلوں کو کیا کر دیا؟ اور وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں بستی کو کیا کرو؟ الٹ دو۔ اور حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول اس میں تو ایک وہ شخص ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کیا ان کو بھی عذاب دے دیں؟ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان کو چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ، اس کے حدیث میں الفاظ ہیں اس سمیت بستی کو الٹ دو۔ آگے پتہ کیا ہے؟ یہ میرے حکم کی خلاف ورزی دیکھتا ہے، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، اس کے ماتھے پر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھائی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی کام غلط ہو اور اللہ کے نبی پر اس کے چہرے کا اثر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل اللہ کے نبی کو کیا گزر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ حضور علیہ السلام کتنے حساس تھے۔ محدثین نے قانون اور اصول بنا دیا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی کام کسی اور نے کیا ہو، اللہ کے نبی نے اس کو روکا نہ ہو تو وہ کام سنت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور ہو وہ کیسا؟ غلط، اور اللہ کے نبی اس پر ٹوکے نہ، اللہ کے نبی اس پر۔ اور یہی تربیت تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی، یہی تربیت تھی سیدنا صدیق اکبر کی، یہی تربیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کام غلط ہو اور حضرت عمر اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی؟ اس کا سوال پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں نظر ڈالتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے تھے، باتیں کرنے لگ گئے، پتہ نہیں چلا ہماری آوازیں اونچی ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت عمر کوڑا لے کے آئے۔ حضرت عمر کہنے لگا اب اٹھ کے بھاگ گئے مسجد سے، کوڑا لے کر آئے۔ کہا تو مسجد میں بلند آواز سے بول رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، میں نام لے لیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک صحابی کی دعوت کی، وہ صحابی تشریف لائے، انہوں نے ایک فضول خرچی دیکھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں کیا دیکھی؟ کہا بھائی میں تو اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا، میں تو اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دروازے سے وہ صحابی رسول بغیر کھانا کھائے اٹھ کر چلے گئے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ فریضہ، اور بھائی آج ہمارے یہاں عالم اسلام کو جن خطرات، جو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں نا، ان میں سے ایک خطرہ یہ ہے
کہ بھائی تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، باقیوں کو چھوڑو. وہ کیا کہتے ہیں، تو اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی ہے، بس تو اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے معاملات سیدھے کر، تو اپنی قبر سیدھی کر. اسلام دین اجتماعی ہے بھائی. اسلام کیا ہے؟ دین اجتماعی ہے. اسلام دین انفرادی نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے کہ جنگل میں جا کے خود عمل کرتے رہو، تمہارا خاندان کیا کر رہا، تمہارے بیوی بچے کیا کر رہے. آپ حضرات کو پتا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب خلافت ملی تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں جتنی غلط باتیں تھیں پہلے ہی آرڈر سے سب کو اڑا دیا. نہی عن المنکر تھا بھائی. یہ کیا تھا؟ نہی عن المنکر تھا. ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دین تمہارا، دیکھو بھائی میری بات سنو، طریقہ واردات سمجھو. آپ سارے مسلمان ہو، اگر آپ کو یکدم کہہ دیا جائے دین کو چھوڑ دو تو بھائی کو مسلمان یہ بات سننے کے لیے گوارا ہے؟ بھائی توجہ کرو گے آپ میری طرف. ہمیں بڑے ٹیکنیک کے، بڑی طریقہ واردات بڑا حساس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ایک مثال دو. آپ 1964 میں مصر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پوری دنیا کی جو کانفرنس ہوئی تھی نا، اس میں جو 4 باتیں کہی گئی تھی، پورا عالم اسلام ہل گیا تھا. پورا عالم اسلام اور بادشاہوں نے احتجاج کیا تھا. ان 4 باتوں میں پتہ کیا کہا گیا تھا؟ ان میں کہا گیا تھا کہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، 2 ہی بچوں پر لانا ہے. کس پر لانا ہے؟ اور جب یہ بات کہی گئی پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا. لیکن اب 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ میٹھی کر 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 یہ گولی اب قوم کھا رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی بولتے نہیں آپ. دوسرا ایجنڈا، چونکہ دنیا میں بے حیائی کو عام کرنا تھا اور نکاح کو کیا کرنا تھا؟ ختم کرنا تھا. مسلمان تصور نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ نکاح کے خلاف قانون سازی کی. آپ کسی بھی یورپ ملک میں جائیے، آپ دیکھ لیجئے نکاح کرنا کتنا مشکل ہے. اور ہمارے یہاں بھی ایسی شرارتیں کی جاتی ہیں کہ نکاح کے معاملات میں کبھی کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق اگر دے دے نا تو آدھی جائیداد ملنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ صدائے بلند ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ بیوی پر ظلم کر رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ جب طلاق دینے پر آدھی جائیداد دو گے تو اس کا حل کیا نکالیں گے؟ یار ہم نکاح نہیں کرتے. یہی وہ لانا چاہتے ہیں، یہی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس وقت بھائی یورپ میں کتنے فیصد نکاح رہ گیا؟ بھائی کسی کو پتا ہے؟ یورپ میں صرف 20% نکاح رہ گیا. 80% نکاح کیا ہو گیا؟ انہوں نے حرامی اولاد کو قانونی حیثیت دے دی ہے، فوجی کوٹا متعین ہو گیا. بعض باتیں میں ایک دائرے کی حد تک کہہ سکتا ہوں. بھائی کیا کر دیا گیا؟ جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، ان میں فوج میں ان کو الگ سے ان کی سیٹیں مخصوص کر دی گئی ہیں. کس لیے؟ یہی ہے برائی کو آہستہ آہستہ چڑھانا. اسلام ایسا حساس دین ہے، اس میں فرمایا نہی عن المنکر تم پر فرض ہے. بھائی کیا ہے نہی عن المنکر تم پر کیا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا. قرآن کریم کہہ رہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. اللہ نے 2 نبیوں پر ڈیوٹی لگائی کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجو. کس وجہ سے؟ کہ یہ برائی سے نہیں روکتے، یہ برائی سے نہیں روکتے. اور قرآن کریم نے اسلامی حکومت کے جو فرائض بیان کیے ہیں ان میں کیا کہا ہے؟ وہ تمہارے لیے موٹر وے بنائے گی، اسلامی حکومت تمہارے لیے وظیفے کوئی ہے، وہ تمہارے لیے تعلیم کا مفت انتظام کرے گی.
اسلام کرنا چاہیے، غلط نہیں ہے یہ باتیں، روڈ بنانا سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو حکومت دیں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، بھائی آگے کیا ہے؟ زکوٰۃ کو، آگے کیا ہے؟ امروا بالمعروف، اچھائی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور کس سے روکیں گے؟ برائی سے روکیں گے۔ اور بھائیو قرآن کی ایک تعبیر تو سورہ توبہ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ المنافق، ذرا اس سے پہلے دیکھ لیجئے، المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ بھائی کون؟ میں 6-7 دفعہ پوچھوں گا، کون؟ کس چیز میں؟ کاروبار میں نہیں، قرآن سے پوچھئے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر اچھائی کا اعلان کرے گا تو باقی کہیں گے تو گھبرانا، ہم تیرے معاون و مددگار ہیں۔ اگر کوئی ایک کھڑا ہو کر کوئی ایک بچی اعلان کرے گی خاندان میں پردہ کر رہی ہوں، تو سارے خاندان کی عورتیں کہیں گی ہم تیری محافظ ہیں، ہم تیری کیا ہے؟ تو بھائی آج کوئی اچھائی کا اعلان کرے تو صحیح، کوئی اچھائی کا اعلان کرے تو صحیح۔ آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے میرے پاس مسئلہ آیا، میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ مسئلہ آیا جی، بھائی سناؤں کہ رہنے دوں؟ لڑکے نے داڑھی رکھ لی، شادی پر اس کے یار دوستوں نے کہا یار اس کو کٹوا، تو نے یہ کیا داڑھی رکھ لی؟ 4-5 دوستوں نے زبردستی پکڑا، اٹھا کے نائی کے پاس لے گئے، زبردستی داڑھی منڈوا دی، زبردستی اس کی داڑھی کیا کروا دی؟ کٹوا دی۔ اب یہ کہیں گے جی ہم سے بڑا تو مومن کوئی ہے نہیں، ہم سے بڑا مومن تو کوئی ہے نہیں۔ یہ جو 2 ایتیں ہیں نا، اس پر غور کر کے دیکھ لو کہ میں اور آپ کہاں کھڑے۔ قرآن کریم آگے کہہ رہا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتی ہیں، وینہون عن المعروف، اور یہ اچھائی سے روکتے ہیں۔ اب ان 2 ایتوں کو پرکھیں، ذرا دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو ان 2 ایتوں پر پیش کرتا ہوں، آپ حضرات بھی پیش کریں، ہمارے پورے معاشرے کا جائزہ لیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں وہ ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور منافق وہ ہیں جو اچھائی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کے اس فیصلے سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا 60-70% حصہ مومن بنتا ہے یا منافق بنتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ ہم اس حد تک قرآن کریم نے ارشاد، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معیار صحابہ اکرام میں، پورے معاشرے میں ایسا قائم کر دیا تھا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں کہا تھا کہ اگر عمر بگڑ جائے تو تم کیا کرو گے؟ بھائی عمر بگڑ جائے تو تم، بھائی پوچھا تھا حضرت عمر نے، تو بدو نے کیا کہا تھا؟ وہ صرف کہا نہیں تھا جی، اس طرح نہیں ہے، جب کہا نا اگر عمر بگڑ جائے تو بدو سامنے بیٹھا تھا، تلوار نکال لی مجمع میں، صرف دھمکی نہیں دی تھی، تلوار لہرا کے کہا تھا اس سے سیدھا کریں گے تجھے کس سے سیدھا کریں گے؟ اس سے سیدھا کریں گے۔
تمہاری مجال کیا ہے تم ٹیڑھے ہو جاؤ، تمہیں اس سے سیدھا کریں گے۔ اور آگے حضرت عمر تھے، فوراً فرمایا اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جہاں ہم غلطی کریں گے وہ ہمیں پکڑیں گے، وہ ہمیں ٹوکیں گے۔ اس معاشرے میں غلط چیز کا رواج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اچھائی کی صورتحال کیا؟ کوئی ایک صحابی اچھا کام کرتا، صحابہ کرام اس کی کمر تھپکتے، اس کو شاباش دیتے کہ تو نے یہ کیسا بہترین کام کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں الٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم برائی کو ہوتا دیکھو گے اور برائی کو برائی نہیں کہو گے، لاکھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے عادل حاکم، عادل بادشاہ، دو لوگ ایسے ہیں جن کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو بغیر مانگے قبول کرتے۔ باقیوں کو حکم ہے تم مانگو، ان دو کو حکم ہے تمہیں مانگنے کی بھی۔ نمبر ایک وہ حافظ قرآن جو قرآن کی تلاوت کا ایسا شیدائی ہے کہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ میرے جو حفظ کے استاد تھے نا، ہم نے زندگی میں دو چار بندے ایسے دیکھے جن پر قرآن کا حال طاری، قرآن کا حال طاری۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حفظ کے استاد تھے نا، جب لیٹرین میں جاتے تھے نا، وہ بھی اپنے آپ کو زبردستی روک کر جاتے تھے۔ قرآن یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ اچھا جب واش روم جانا ہوتا نا تو ہمیں کیا کرتے، مثلا یہاں کلاس لگی ہوئی ہے، واش روم جانا ہے، وہ مسجد میں ہمیں کھڑے کر دیتے، پارا سناؤ، خود واش روم میں چلے جاتے۔ بھائی سننا تو منع نہیں ہے نا، پڑھنا منع۔ وضو کر رہے ہیں، طالب علم ساتھ ساتھ کیا کر رہے؟ فرمایا دو شخص ایسے ہیں جن کو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ جو قرآن کی تلاوت کا ایسا شیدائی ہے، ہر وقت تلاوت میں لگا رہتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی دعا کی۔ اللہ فرماتا ہے تجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، تجھے بغیر مانگے دیں گے۔ اور بھائی دوسرا کون شخص؟ عادل بادشاہ، منصف حکمران، جو ہر وقت عدل میں لگا رہتا ہے، انصاف میں لگا رہتا ہے، اس کو الگ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انصاف کر رہا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بغیر مانگے ہی قبول۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے کے جو شہر کے گورنر تھے وہ آئے، بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں کہا، میں نے کہا اوئے دعا بند کر اپنی، نکل باہر ادھر سے۔ جلال میں آگے، غصے میں آگے، کیا کہا؟ دعا بند کر، باہر جا، اللہ کی مخلوق کو انصاف دے۔ اگر اللہ کی مخلوق کو انصاف دو گے تو تمہیں مسجد میں آ کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بغیر مانگے قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، جہاں غلط کام ہوتا دیکھو گے، تمہاری طبیعت میں غصہ آئے گا اور تم اس فکر میں لگو گے کہ میں نے اس برائی کا راستہ کیسے روکنا ہے، اور تمہاری کوشش ہوگی جہاں بیٹھو خیر پیدا کرو، جہاں بیٹھو اچھائی کا حکم دو طریقے سے، سلیقے سے۔ تو فرمایا کہ جناب جب یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو خود بخود۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مؤذن کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک عزت یہ دیں گے کہ جو اذان دیتے ہیں کل قیامت میں ان کی گردن اونچی ہوگی، مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن اونٹ کی طرح لمبی ہو جائے گی، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو بہت اونچی جگہ بٹھائیں گے۔ کیوں؟ یہ ہر وقت اچھائی کا حکم دیتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ اتنی عظمتیں دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نبی آتا ہی معاشرے سے برائی کو مٹانے کے لیے، اور نبی آتے ہی صرف اس لیے ہے
کہ معاشرے میں اچھائی کا بول بالا ہو۔ اور بھائیوں میری بات سنو، اس وقت ہمارے پاس اسلامی معاشرہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلامی معاشرہ، میں کئی مرتبہ اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں، اسلامی معاشرہ ایسی طاقت ہے کہ جب اسلامی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے پھر کسی کافر کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسلامی معاشرہ خود بخود کافروں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بھائی اس وقت آپ یورپ میں جائیں، ان کا معاشرہ اسلامی نہیں انتظامی ہے، ان کا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی نہیں ہے، کیا ہے؟ اس میں بندوں کے، میں اپنے دوستوں کو سنتا ہوں کہ جی یورپ میں فلاں ملک میں گیا جی، صرف ہونا چاہیے کلمہ دی کمی ہے، باقی سارا کچھ اسلام والا ہے۔ یہ بکواس ہے، غلط کہتے ہیں۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حق کا نام، بندوں کے حق کا نام۔ انہوں نے صرف بندوں کے حق دیے ہیں، اللہ کو اللہ کا حق۔ جو معاشرہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا تو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ وہ تو مسلمانوں والا معاشرہ ہے، ان کے یہاں اللہ کے حق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حقوق اللہ نہیں ہے، ان کے یہاں سارا کچھ کیا ہے؟ بھائی بولو، حقوق العباد سے ہٹ کے کتوں کے حقوق، بلیوں کے حقوق، درختوں کے حقوق، چوپایوں کے حقوق، کیڑے مکوڑوں کے حقوق، لیکن ان سے پوچھیے اللہ کا حق، کوئی تصور ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، ہاں انتظامی ہے، انہوں نے قانون کو نافذ کیا، انتظامات کو ٹھیک کیا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے معاشرے کو کیسا لانا؟ اسلامی۔ جب معاشرہ اسلامی ہو جائے گا، آپ صحابہ اکرام کے اسلامی معاشرے کی قوت دیکھو۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق کو بھی علی الاعلان نماز چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ نماز کا ماحول ایسا، نماز کا ماحول ایسا بن گیا کہ وہاں کو برائی کرنا بھی چاہے تو برائی نہیں کر سکتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے اسلامی معاشرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس وقت آپ حضرات کا ایک ماحول ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ماحول بن گیا۔ اگر یہ ماحول نہ ہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بیان کے بعد جائیں گے، یہ واعظ و نصیحت کا ماحول ختم ہو جائے گا، آپ وہاں سڑک پر کھڑے ہو کے کسی کا آدھے گھنٹے کی خطاب سنیں گے؟ ماحول گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اتنا حساس ہے، چھوٹی سی صورت، سب سے چھوٹی صورت جب اس کو بیان کیا اس میں بھی اس فریضہ کو لایا۔ بھائی سورہ اثر میں کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آگے کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چھوٹی سی صورت میں بھی اس فریضہ کو بیان کیا۔ کیوں؟ اگر یہ فریضہ آ گیا تو پورا کا پورا اسلام آ گیا۔ اور بھائی آج ہم نماز چھوڑنے والے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ فریضہ تو ہم سارے چھوڑے بیٹھے ہیں، اور جماعتوں کے ساتھ خاص ہو گیا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اس سے کوئی مخصوص جماعت نہیں ہے جس کا کوئی صدر ہو، جس کا کوئی جنرل سیکرٹری ہو، مخصوص جماعت مراد ہے۔ یہ بھی مسلمانوں میں ایک عظیم فتنہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جو جماعتوں کی احادیث ہے وہ بھی ہر کوئی اپنی جماعت میں فٹ کرنے کی، میں مختلف جماعتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری زندگی گزری ہے، وہی جماعتوں والی حدیث وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی تیسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی چوتھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا تمہارا کوئی امیر ہونا چاہیے، امیر کی اطاعت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ چلو کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا کہ یہ جو جماعت سے متعلقہ احادیث ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ بہرحال یہ جو قرآن کہتے ہیں نا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کس کا حکم دے اور برائی سے، اس سے مراد کوئی مخصوص جماعت نہیں ہے جس کا صدر ہو، جنرل سیکرٹری ہو، اس کے ارکان ہو، نمائندے ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، نہ، پوری امت مسلمہ میں، پوری امت مسلمہ میں
بہت بڑا طبقہ ایسا ہو، بہت بڑا طبقہ جس کا کام ہو کہ وہ ہر وقت معاشرے میں اچھائی کا حکم دے اور برائی سے کیا کرے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے. اسی لیے تو آخری بات حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو موجود ہے وہ کن تک پہنچائیں. اور اس میں یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچ جائے یہ دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ نکرہ ہے، یعنی چھوٹی سی بات بھی میری طرف سے جو پہنچ جائے یہ تم نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے. اب بھائیو ذرا اپنے آپ کا میں بھی احتساب کروں، آپ بھی کریں. جتنا کچھ مجھے آتا ہے کیا میں نے اپنی بیوی تک پہنچایا، اپنے بچوں تک پہنچایا؟ سگے بھائی کو تو ہم کہنا یار میرا پر آئے میں کی کرا. میں ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اگر مجھے کوئی کہہ دینا آپ کے بھائی نماز نہیں پڑھتے، تو جب سگے بھائی کی باری آتی ہے ہم چپ کر جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے خاندان میں نہیں کہیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت ہو جائے گا، میاں کون ہے جی؟ بڑے تایا جی ہیں ماشاءاللہ، باشرہ ہے، سب کچھ ہے. نماز کا وقت ہے، خاموشی سے اٹھ کے بڑے تایا جی یہاں آواز لگاؤ بھائی، کیا کرنا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، سارے جاؤ، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. سب نے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. بھائیو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کوئی تبلیغی جماعت کا فریضہ نہیں ہے، یہ صرف ہم مولویوں کا بھی فریضہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا فریضہ، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. میرے اور آپ پر لازم ہے جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہو ہم دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو انفرادی دین، میرا دین میری قبر، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.